مرد کے لیے کوئی زیور جائز نہیں علاوہ ایک انگوٹھی کے. ارے یہ تقریریں بھی لگ رہا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کہ انعام دے رہے ہو آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. بھئی اب ہم نے تو یہ مزاج بنا لیا کہ اصلاح کرنی ہے قوم کی، چاہے دو ہی لوگ جلسے سے اصلاح حاصل کر کے اٹھیں، بس اپنی بخشش کا ذریعہ تو یہی ہے. بات بھائی روزی رازق کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا کام ہے دینا، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. بندہ عبد الرزاق ہو سکتا ہے، رزاق تو اللہ ہی ہے. مرد کے لیے کوئی زیور نہیں. توجہ فرمائے علماء. اور میں آپ کو بتا دوں میرے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی والے نواب رامپور نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی. میں بتاتا ہوں مرد کے لیے کیا کیا جائز ہے. نواب رامپور کو شوق اٹھا یار، بڑے مولانا بریلی میں بڑے ان کے جلوے ہیں اور بڑے ان کے یار نام روشن ہے. کوئی انہیں کہتا ہے مجدد، کوئی کہتا ہے اعلیٰ حضرت، لاؤ دعوت کر دی. نواب رامپور نے دعوت کر دی سرکار اعلیٰ حضرت کی. سرکار اعلیٰ حضرت نے سفر بہت کم کیے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ میرے رامپور کو اعزاز حاصل ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رامپور کے مہمان بنے ہیں. مہمان بنے ہیں رامپور کے سرکار اعلیٰ حضرت. سرکار اعلیٰ حضرت کی دعوت کی تو آپ نے دعوت قبول فرمائی اور قبول فرما کے رامپور تشریف لائے. نواب تو نواب تھا بھئی اپنے وقت کا، رامپور جیسا نواب بھی شاید کہیں نواب ہو. انگریزوں نے ہر جگہ حکومت کی تھی مگر رامپور میں انگریزوں کی حکومت نہیں تھی. یہ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نواب رامپور انگریزوں کو ٹیکس دیتا تھا اور کہتا تھا بھئی تمہاری نہیں چلے گی، چلے گی میری. نواب میں ٹیکس لے لو، ٹیکس دیتا تھا لیکن نوابیت اس کی برقرار تھی. اور سرکار اعلیٰ حضرت کے لیے اس نے اعزاز میں چاندی کی کرسی بنوائی. بریلی کے بڑے مولانا آئیں گے تو میرے دربار میں جب میرا تخت لگا ہوگا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کے لیے چاندی کی کرسی پیش کروں گا اور چاندی کی کرسی پہ بٹھاؤں گا تاکہ ان کے شایان شان استقبال ہو جائے. بھئی سید صاحب کو بلایا آپ نے، صوفہ دیا، مجھے بلایا صوفہ دیا، علماء کے لیے ممبر شریف بنایا. آپ شایان شان استقبال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ اپنا مہمان آتا ہے آپ قالین بچھاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، تکیہ لگاتے ہیں. بھائی کرتے نہیں کرتے؟ اب وہ نواب تھا، اس نے چاندی کی کرسی بنوا دی. وہ چاہتا سونے کی بھی بنوا دیتا، موڈ میں چاندی کی آ گئی، چاندی کی بنوا دیا. اور نواب رامپور تو بڑا شوقین گزرے، یہ بات کے نواب تو بڑے گزرے. آپ کبھی جا کر کے دیکھنا، انہوں نے تو بھائی پورے پورے ہیرے سونے چاندی کی مورتیاں تک بنوا دی تھی. ابھی بھی رضا لائے بریلی میں کھڑی ہیں، وہ تصویریں کھڑی ہیں، مجسمے کھڑے ہیں. کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے. اصل میں انہوں نے یہ مجسمے بنواتے تھے، کسی کی آنکھ ہیرے کی لگوا دی، کسی کی انگلی سونے کی ہیرے کی لگوا دی. اور جب یہ بھاگے وہاں سے چھوڑ کر کے اس کو تو وہ لے گئے کاٹ کے اتنا اتنا جتنا تھا. ہیرا تھا ہیرا نکال لیا، سونا تھا سونا لے گئے. وہ مجسمے آج بھی کھڑے ہیں رضا لائے بریلی میں. اللہ اللہ سرکار اعلیٰ حضرت لوگوں بریلی سے رامپور تشریف لے آئے. آ گئے رامپور تشریف لے آئے. دربار سج جائے، آپ لوگ بیٹھے نا ایسے سب درباری بیٹھے ہیں. تخت لگا ہے، تخت پر نواب بیٹھا ہے. اب برابر میں چاندی کی کرسی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی کرسی رکھی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لائے. پھولوں سے استقبال کیا گیا، نعروں سے استقبال کیا گیا، خیر مقدم کیا گیا. جلسے میں آنے والوں کرسی خالی پڑی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سے اشارہ کیا گیا، بریلی کے بڑے مولانا تمہارے لیے کرسی پڑی ہے، کرسی پہ بیٹھ جائے. اعلیٰ حضرت زمین پہ بیٹھ گئے، کرسی پہ نہیں بیٹھے. نواب نے کہا حضور یہ کرسی چاندی کی آپ کے لیے ہے، زمین پہ کیوں بیٹھے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے سونا چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. اس لیے میں نے چاندی کی کرسی استعمال نہیں کرنا. میں زمین پر بیٹھ سکتا ہوں، میں ننگی زمین پر بیٹھ سکتا ہوں، میں قالین پر بیٹھ سکتا ہوں، مگر تیری چاندی کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا. اس لیے کہ میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے سونے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے نہیں بیٹھوں گا. یہ ہے بریلی کا احمد رضا. اسی کو تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت.
کوئی اور مولانا ہوتا تو کہتا سبحان اللہ کرسی بھی بہت اچھی، اور نواب صاحب نذرانے میں چکر میں مت پڑی، کرسی دے دی ہمیں، ہے نا، ہمارا تو کام اسی میں ہو جائے گا، بس سمجھ رہے ہیں، اب اسی میں اپنا کام ہو جائے گا۔ مگر یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے یار، اسی لیے تو سب کو حضرت کہا جاتا ہے، بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو مرد کے لیے سونے چاندی کا استعمال جائز نہیں، علاوہ ایک انگوٹھی کے، ایک انگوٹھی بھی ایک نگ کی ہو، یہ نہیں چھوٹے چھوٹے کئی طرح کے جو نگ ہوتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بھائیوں آپ، ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی، سونا کی نہیں۔ شادی ہوتی ہے، دولہا میاں تو ناراضی ہو گئے اگر ساس نے سونے کی انگوٹھی نہ دی، تو مرا پھر رہا، یہ جائز نہیں ہے نا، ڈوب گیا تو کہ سونے کی تو ہے ہی نہیں، کیا کرے گا جب پہنے گئی نہیں، تو سوچ رہا مولانا پہنوں نہ پہنوں مال تو آ جائے گا، ہے نا، تو چور اور ڈکیت تھوڑی ہے کہ جیسے بھی آگا آ جائے گا، یار انسان ہے، اس گھر کا داماد بنا ہے یار، یہ تو چوری ڈکیتی کی بات ہے، جتنا سوتا جا سوت لو، داماد بنانا ہے اس گھر کا، تو داماد تو بیٹا ہوتا ہے بھائی، میری بات نہیں سمجھ رہے یار، داماد بنا ہے نا، رشتہ دار کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کی پریشانی کو محسوس کرے، تکلیف کو محسوس کرے، اگر رشتہ دار پر کوئی تکلیف آ جائے کھڑا ہو جائے، اور میرے بھائی پیسے کی ضرورت ہے بتا دینا، میں اپنی بینک کے کھاتے تیرے لیے پیش کر دوں گا، جان کی ضرورت ہے بتا دینا، میں حاضر ہوں، یار اسی کا نام تو رشتہ داری ہے، اور داماد تو سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو کائے کا سوتنا اور کائے کا ہونچنا ہے، کوئی بدماشی کرنے تھوڑی نہ آیا تو بھائی، اس گھر میں کہ جتنا ہاتھ لگے لے لو یار، پھر آنے نہیں ملے گا، تو پوری زندگی اس گھر میں آئے گا، کبھی مرغے کھائے گا یہاں، ہے نا، کبھی بہترین کھانے کھائے گا، یا تجھے سر پر بٹھا رہے ہیں، جب جائز نہیں ہے تو منع کر دے گا، اور بھائی میں نے نہیں چاہیے یار، بس ختم ہو گئی بھائی، اللہ نے تیرے نصیبے میں لکھا ہوگا تو تیری زندگی کو اللہ سونا بنا دے گا، زندگی سونا بننا چاہیے میرے بھائی، زندگی سونا بننا چاہیے، سونے کی انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے کہ میری سالی نے مجھے سونے کی انگوٹھی نہیں دی، میری ساس نے مجھے سونے کی انگوٹھی نہیں دی، مرا جا رہا ہے، پیٹ میں چاقو مار کے مرا جا رہا، اور میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، یار کتنا اچھا ہوتا، کیسی ایمانداری ہوتی، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کرسی کو چھوڑ دیا، نہیں بیٹھوں گا، وہ جلسے میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے، اگر تیری شادی ہو، تیری ساس سونے کی انگوٹھی لائے، کہہ دینا اور ساسو ماں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، میں خوشی سے واپس کر رہا ہوں، میں نہیں پہنوں گا، تیرا رب بھی خوش ہو جائے گا، تیرا نبی بھی خوش ہو جائے گا، تیری سسرال والا بھی خوش ہو جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک زور سے بولو یار، علماء اہل سنت، مفتی غلام رضا رام پوری، نیند آ رہی ہے کیا آپ کو؟ کیا پیغام، نیند آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہو تو بند کر دے تقریر، بتائیے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور پورے گاؤں میں پوری بستی میں تیرا ڈنکا بچے گا، داماد تو اس کا آیا ہے، داماد تو اس کا آیا ہے، یار انگوٹھی واپس کر دی سونے کی کہ جائز نہیں ہے نا، اللہ اللہ، یار کیسا پیغام جائے گا، کچھ تو کیا کرو یار، کچھ تو کر دو، کم سے کم کچھ تو اس لڑکی والے کو کہیں تو بخش دو، میرے بھائی منع کر دو، بھائی نہیں چاہیے، واپس لے لو، اور میں خوشی سے واپس کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہ منہ ٹیڑھا کر کے، خوشی سے واپس کر رہا ہوں، بھائی جائز نہیں ہے، میں نے پہننے ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، تیری امانت داری سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی زیور جائز نہیں مرد کے لیے،